بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دین دینے میں، یا اسلامی اسکالرز جب دین پہنچاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سامعین کی رعایت کریں، جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے آسان احکام بیان کرے، مشکل احکامات کو وہ بیان نہ کرے، اور جب تک سامعین توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اتنا ہی وہ بیان کرے، اس سے زائد بیان نہ کرے۔ جیسا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں لوگوں کو کام ہوتے ہیں، تو اس میں دین دینے والوں کو یہ چاہیے کہ یہاں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے ماحول کی رعایت کرے اور اتنا علم دے جتنا انہیں اس کی ضرورت ہے، اور وقت کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السامۃ علینا، کہ آقا علیہ السلام ہمیں مختلف ایام میں نصیحت کیا کرتے تھے، ہر روز نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت نصیحت کے لیے آقا علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کو نہیں بٹھا لیا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایام کو مقرر کیا ہوا تھا۔ جب حضور نے ایام کو مقرر کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی ٹائم اگر مقرر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی سہولت ہو، یا دن مقرر کر دیا جائے، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہماری رعایت کی وجہ سے مختلف ایام میں حضور علیہ السلام ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ ہم اکتاہٹ میں نہ پڑ جائیں، یا ہم اس چیز کو ناپسند نہ کرنا شروع کر دیں۔ صرف اس اکتاہٹ اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے آقا علیہ السلام ہماری بھی رعایت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام جب نصیحت فرمایا کرتے تو وہ مختلف ایام میں نصیحت فرمایا کرتے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مختلف اوقات میں صحابہ کو آقا علیہ السلام نصیحت کیا کرتے تھے، تمام اوقات نصیحت نہیں کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو، ملال میں نہ پڑیں اور اکتا نہ جائیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ایک شان کو بھی بیان کیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ میں نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام ہمیشہ اس امت پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، مشکل میں نہیں ڈالا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو دین دینے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں آپ کوئی وقت مقرر کر لیں، کوئی دن مقرر کر لیں، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں، اور اتنی تعلیم دیں جتنا لوگ آپ سے سننا چاہیں۔ اس پہ کہ مسلمانوں کی مشقت سے حفاظت اور ان کی رعایت اور ان پر شفقت کے متعلق صرف چند روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پہ کچھ موضوعات بھی کلیئر ہوتے چلے جائیں گے، ہم جلدی سے جو ہے وہ ان کو کلیئر کریں گے۔ جیسا کہ پہلی روایت ہے، صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور اسی وقت نماز کی اقامت ہو تو رات کے کھانے سے ابتدا کرو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز ادا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے
تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ابتدا کرو اور کھانے سے پہلے نماز نہ پڑھو۔ دونوں روایات آپ سامنے رکھ لیں۔ دونوں روایات میں رات کا کھانا اگر رکھ دیا گیا ہے تو ابتدا کہاں سے کریں؟ کھانے سے کریں۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جیسے رمضان المبارک ہے، ظاہری بات ہے کہ اسی وقت کھانا بھی جو ہے وہ افطاری کا وقت، کھانے کا وقت بھی ہوتا ہے اور مغرب کا نماز کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اس حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اب آپ یہاں پہ اس روایت میں غور کریں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اسی وقت اقامت ہو رہی ہو اور کھانا جو ہے وہ سامنے آ گیا تو پہلے پھر کھانے سے ابتدا کرو، پھر نماز ادا کرو۔ اس لیے کہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اس کی کوئی اور خواہش نہ ہو، بلکہ کیا وہ اللہ کے حضور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح حضرت قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اس وقت کھانا لایا گیا۔ حضرت قاسم نماز پڑھنے لگے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کھانا آ جائے تو نماز نہ پڑھے، اور نہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ پیشاب یا پاخانہ کی ضرورت کو روک رہا ہو، یعنی اسے ضرورت ہے پیشاب کرنے کی، حاجت چاہتا ہے، رفع حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ پہلے وہ رفع حاجت کر لے، پیشاب کر لے، روک کے نہ رکھے، بلکہ کیا کرے؟ پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز ادا کرے۔ تو یہاں اس روایت میں بھی دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کھانا رکھ دیا جائے، کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کیا کرے؟ پہلے کھانا کھائے پھر نماز کو ادا کرے۔ اور اسی طرح اگر اس کو پیشاب یا رفع حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے رفع حاجت کی تکمیل کرے، پھر جو ہے وہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے، یعنی ٹوائلٹ جانے کا ارادہ کرے اور جماعت کھڑی ہو تو وہ پہلے بیت الخلاء جائے، رفع حاجت کی تکمیل کرے، پھر نماز کی طرف جائے۔ اسی طرح آخری روایت ہے، حضرت نافع سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص اپنے پیٹ میں گیس محسوس کرتا ہے، یعنی ریح کی پرابلم ہے، ہوا کی پرابلم ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے پیٹ میں ریح یعنی گیس ٹربل ہو، جس کو وہ محسوس کر رہا ہو، تو وہ اس کو روک کے نہ رکھے، بلکہ پہلے وہ اس تکلیف کو دور کر لے، پھر جو ہے وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں کس قدر جو معاملات ہیں اور دینی معاملات ہیں اس میں سہولت رکھی گئی ہے۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام کی سنت پہ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ جو آسان دین ہے یہ لوگوں تک پہنچے اور اس پہ وہ عمل کر سکیں اور اکتاہٹ جو ہے وہ محسوس نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔